بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، اس کے امتحان کی گھڑی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب انتقال کے بعد، موت کے بعد کوئی عمل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب کوئی عمل ہی کرے، کوئی عبادت ہی کرے، کیونکہ وہ امتحان کی گھڑی بیت چکی ہے اور دنیا سے وہ نکل چکا ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جا چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنی عادت کے مطابق وہاں نماز بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، ذکر بھی کرے، وہ اپنا شوق پورا کرے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عبادت پر اس کے درجات کو بلند بھی نہیں کریں گے اور اسے ثواب بھی نہیں مرحمت کریں گے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب منکر نکیر آ کر کسی مومن بندے سے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دے دیتا ہے، تینوں سوالوں کا جواب صحیح دے دیتا ہے، تو اس کے قبر میں ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب دنیا میں جب اس کی عصر کی نماز فوت ہوتی تھی، سورج غروب ہوتا تھا، تو اس کی بے چینی بڑھتی تھی، پریشانی بڑھتی تھی، اور کہتا کہ صاحب ہٹو، مجھے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں بھی وہ یہی کہے گا، جب وہ دیکھے گا کہ سچویشن، ماحول ایسا ہے، چاہے اس کو دن میں دفن کیا جائے، چاہے رات میں دفن کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد 40 قدم بھی ابھی لوگ چلنے نہیں پاتے، منکر نکیر اس کے قبر میں آ جاتے ہیں اور سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے۔ اب رات میں دفن ہو یا دن میں ہو، کیونکہ قبر میں تاریکی رہتی ہے، تو لہذا اگر وہ سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، رات یا دن دنیا کا ہے، قبر میں ایسے نہیں چلے گا۔ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت جو کیفیت رہتی ہے وہ کیفیت مردے کے سامنے لائیں گے۔ وہ کہے گا ضروری مصلی، چھوڑو میں نماز پڑھوں گا۔ تو دنیا میں نماز پڑھنے کی عادت تھی، تو قبر میں بھی وہ یوں کہے گا۔ بعض بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دے دیں تو دے دیں، جیسے کہ میں نے کہا کل کہ دارالعلوم دیوبند کے جو منشی تھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ مولانا قاسم نادوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائے۔ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین عمل میں آئی۔ بہرحال تدفین تو ہو گئی۔ اس تدفین کے موقع پر ایک وہ صاحب تھے جو سرکاری ملازم تھے اور ان کا ID کارڈ وغیرہ تھا، تدفین کے موقع پر وہ قبر میں گر گیا۔ اب انہوں نے علماء سے مسئلہ پوچھا، بڑے بڑے مفتیان کرام سے، یہ ID کارڈ جو ہوتی ہے ملازم کی جان ہوتی ہے، وہ لاکھ عذر ان کے سامنے بیان کرے وہ قبول نہیں کرتے، کیا اجازت ہے کہ قبر کھود کر اس ID کارڈ کو نکالا جا سکتا ہے؟ علماء کرام نے اجازت دے دی، قبر کو کھودا گیا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے کہ قبر میں بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ اکثر لوگ دلوں میں یہ سوال کرتے ہیں، ارے یار جتنے واقعات آتے ہیں قبر کے بارے میں، عذاب کے بارے میں، راحت کے بارے میں، یہ تو صرف علماء بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، یا کتابوں میں لکھا گیا ہے ہم پڑھتے ہیں۔ آخر ہمارے زمانے میں ہزاروں لاکھوں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، آخر اس قسم کا کوئی واقعہ پیش کیوں نہیں آتا؟ بات اصل یہ ہے، عالم برزخ کا جو معاملہ ہے، موت کے بعد کا جو معاملہ ہے، وہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے، اگر وہ ظاہر ہو جائے غیب نہیں رہتا۔ پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس قسم کی چیزوں کو بتلا دیتے ہیں، رونما کر دیتے ہیں، بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے راحت کے اسباب مہیا فرمائے۔
یہ بندہ سود خوار ہے، یہ بندہ حرام خور تھا، یہ بندہ بندوں کو تکلیف دینے والا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ رونما کرتے ہیں، لیکن ہم عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اسی شہر بنگلور میں اسی پرائمری روڈ کی عیدگاہ کے پاس جو قبرستان ہے شاہ ولی اللہ کے پیچھے، اصل یہ ہے کہ آدمی اسی جستجو میں رہے، اسی کی تلاش میں رہے، اسی لائن کا رہے، کس قسم کی چیزیں اس کو معلوم ہوتی رہیں گی۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ قبر کا کوئی عجوبہ نمودار ہوا اور ٹی وی کے اندر ٹیلی کاسٹ کرنے پورے چینل میں وہ دکھائی دینے لگے۔ یہ کوئی زلزلہ تو نہیں، یہ کوئی طوفان تو نہیں، اور کم وقت ان چیزوں کو وہ چھپاتے بھی ہیں جو چیزیں قدرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ واقعہ بالکل لوگوں نے مشاہدہ کیا، اخباروں میں بھی آیا۔ ایک جو ہے لاٹے کو لے جایا گیا، مکھیوں کا جتھا اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب جہاں جاتے ہیں وہاں پیچھے، حتیٰ کہ جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب سوچا کہ مکھیوں کا جتھا ہٹ گیا ہے، تو پھر جب جنازہ اٹھانے کے لیے آئے تو پھر وہ مکھیوں کی فوج آ گئی۔ یہ بالکل 100% سچا واقعہ اسی شہر بنگلور کا ٹیلی روڈ کے عیدگاہ قبرستان کا۔ اب بڑی مشکل سے کھڈا کھودا گیا، نہ پل کے ڈھیلے یاد رہے، نہ دعا کرنا یاد رہا، نہ ڈالی لگانا یاد رہا۔ بڑی تیزی کے ساتھ جنازے کو الٹ کر، جیسے کچرے کی ٹوٹی میں کچرے کو ڈالا جاتا ہے تو آدمی کیا کتنے اکرام احترام سے تھوڑی نہ ڈالتا ہے، بلکہ ڈال کر فوراً بھاگ کر چلا آتا ہے، تو اس طریقے سے اس کھڈے کے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر وہی قبر کھودنے والے کو روپیے پیسے دے دیے گئے کہ صاحب اس کے اوپر آپ مٹی ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات دنیا کے اندر دکھاتے رہتے ہیں۔ تارا منڈل مشکات العلوم جو ہے یہ بنگلور کی شاید سب سے قدیم ترین مسجد ہے، وہاں کی سنگین جامع مسجد، بنگلور کی پہلی مسجد ہے۔ غالباً حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعمیر کروایا، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس مسجد کے ارد گرد جو قبرستان ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو مجاہدین جہاد میں شہید تھے اور شہید ہو گئے، ان شہیدوں کو اس قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا۔ ہم حفظ کر رہے تھے اس مدرسے میں، ابھی مہتری صاحب ہیں جو اس مدرسے کے سرپرست ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت ہی کے دست مبارک سے اس مدرسے کا افتتاح ہوا۔ ان کا ایک مزاج تھا کہ شعبہ حفظ کے جو بچے رہتے ہیں صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کے جسموں میں چستی آنی چاہیے۔ اب ان کے لیے کوئی پریڈ تو نہیں کروایا جاتا، کوئی کھیل کا میدان اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ پورے بنگلور میں کرناٹک میں لے دے کر 2 مدرسے تھے، ایک تارا منڈل کا مدرسہ تھا، دوسرا کمبی پور کا مدرسہ تھا۔ یہ سبیل الشاف کا مدرسہ بہت بعد میں قائم ہوا، سب سے پہلے کمبی پور کا مدرسہ قائم ہوا، پھر اس کے بعد تارا منڈل کا، اور تیسرے نمبر پر سبیل الشاف کا ادارہ قائم ہوا۔ تو یہ کیا کرتے تھے بچوں کو کہ اس قبرستان کے اندر قبروں پر جو گھاس اگ جایا کرتی تھی، جو سبزہ اگ جاتا تھا، جو جنگلی جھاڑ اگ جاتے تھے، بچوں سے کام کرواتے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ کلی کے پیسے بچوائیں، یہ نہیں تھا کہ روپیہ پیسہ جو ہے بچت کروائیں، مقصد یہ تھا کہ بچوں میں چستی ہو اور پھرتی ہو۔ ابھی سنگین جامع مسجد کے احاطے میں سارے قبروں کو ملیامنیٹ کر دیا گیا ہے، زمین بوس کر دیا گیا ہے، ایک قبر باقی ہے۔ آپ یقین مانیں، ایک کدال مارتے ہوئے میں اور اپنے ساتھیوں کے زور کی لگ گئی تھی کدال اس قبر پر۔ پورے تارا منڈل کے احاطے میں لوگ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ آپ کے گھر میں کون سی اگربتی سلگائی جو خوشبو آ رہی ہے۔ آج سب کو خوشبو ہماری ناک میں ہے، اور کفن کا سفید کپڑا جو ہم نے اپنے آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا، آج بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ موجود ہے۔ ہم نے جا کر بڑے ذمہ داروں کو اطلاع دی تو اس خبر کو ایسے ہی محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ واقعات دکھلاتے رہتے ہیں۔ جو آدمی گنہگار رہتا ہے اتنا بوجھل ہو جاتا ہے اس کا جنازہ، معلوم ہوتا ہے کہ ہمالیہ پہاڑ کو لے جایا جا رہا ہے۔ آدمی کاندھا لینے کے بعد
پہلی فرصت میں یوں کہے گا کاندھا ہٹا دو، پھر کبھی اس کو کاندھا ہی نہ دو، کوئی کاندھا دینے والا نہیں ملے گا۔ اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے جنازے میں ایک نورانیت ہوتی ہے، اس کے چہرے پر ایک بشاشت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن جب مرتا ہے اس کی پیشانی پر مسکراہٹ اور خوشی کے آثار کی وجہ سے پسینے کے بوند بوند نظر آتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے یہ کھلا ہوا پھول ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے یہ کھلی ہوئی کلی ہے۔ لیکن جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ ہم نہیں کہیں گے کسی مردے کے بارے میں اور کسی موتا کے بارے میں کوئی کامنٹری نہیں دینا چاہیے، کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی مردے کے بارے میں برا بھلا کہنے کے بارے میں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عبرت کی نگاہ رکھتا ہو وہ عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں، عذاب قبر کا مشاہدہ ہوتا ہے، میت کے احوال کا مشاہدہ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی سو رہا ہو اور سپنے میں خواب میں سام اس کو بھگا رہا ہو اور دشمن اس کی نڈی کو دبا رہا ہو، یا اس کے پیچھے لوگ کتا پیچھے پڑ گیا ہو، اس کے چہرے کو دیکھ کر پتا لگتا ہے حالانکہ وہ سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، لیکن ایک زندہ دیکھنے والا اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بھیانک سپنا یہ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ کھیل جو ہے نیند میں مسکرا رہا ہے اور پھر جو ہے اس کے چہرے پر تبسم ہے اور اس کے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ ہے تو دیکھنے والا محسوس کر سکتا ہے ایک عمدہ سپنا دیکھ رہا ہے، ایک اچھا خواب دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ یہ نیند جو ہوتی ہے وہ موت کی بہن ہے۔ جب بہن کو دیکھ کر پتا لگ سکتا ہے کہ اس بہن کی کیفیت، بہن والی کی کیفیت کیا ہے، تو مردے کو دیکھ کر بھی پتا لگتا ہے، جنازے کو دیکھ کر پتا لگتا ہے، قبر کو دیکھ کر پتا لگتا ہے کہ صاحب قبر کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن ایسی نگاہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے دل کے اندر اگر کوئی اعتراض رکھتا ہے، یہ صرف مولوی لوگ بیان کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی قبر کے اندر کوئی واقعہ رونما ہو جائے، کسی جنازے کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے، کسی موتا کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بزرگ حافظ جھوٹے تو نہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک بہن کا انتقال ہو گیا، بھائی کا بٹوا فرض اس میں رہ گیا تھا قبر میں۔ علماء سے اس زمانے کے پوچھا اور پھر جا کر انہوں نے جو قبر کھولی تو دیکھا کہ بہن عذاب قبر کا شکار ہے اور ہر طرف سے آپ اس کو گھیری ہوئی ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ کسی قبرستان کے اندر کوئی قبر پھٹی ہوئی ہے اور کسی کو بھوس نے کھرید رکھا ہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ آپ ہڈی دیکھ سکتے ہیں، آپ کفن کے چیکڑے دیکھ سکتے ہیں، آپ مردے کے بال دیکھ سکتے ہیں، تو آپ یہ سمجھنا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ تو علماء کی ڈیوٹی ہے، بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کو دکھا دیتے ہیں امت کی عبرت کے لیے، قوم کی عبرت کے لیے۔ نارمل بچے پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا بندر کی شکل کا بچہ نہیں پیدا کرتے، سام کی شکل کا بچہ نہیں پیدا کرتے، کبھی بکری کو انسان کی شکل کا بچہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتے، کبھی جڑواں سر کے بچے اللہ نہیں پیدا کرتے۔ یہ کیوں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ عبرت کے لیے پیدا کرتے ہیں، انسان کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ بھائی جب اپنی بہن کی قبر کو کھودا تو دیکھا کہ عذاب قبر کا شکار ہے۔ وہاں سے جا کر پوچھا، امی جان کیا وجہ ہے کہ میری بہن کو اتنا عذاب ہو رہا ہے؟ تو امی نے کہا، میں جب اسے نماز کے لیے کہتی تو وہ سستی کیا کرتی تھی، وہ نماز کو ٹالا کرتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھایا دنیا کے اندر ایسے واقعات وقتاً فوقتاً اللہ تبارک تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ بہرحال جب یہ صاحب گئے قبر کو کھولا تو دیکھا کہ بالکل ایک سونے کا تخت ہے، گلاب کی پنکھڑیاں اس پر بکھری ہوئی ہیں اور یہ صاحب اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کلام پاک کی تلاوت کے اندر مشغول ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس کو جو اٹھانا تھا تو اٹھا لیا اور چلے آئے۔ آنے کے بعد ان کی بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ ہم نے تمہارے شوہر کی قبر کو کھولا اور پتی صاحب کی قبر کو کھولا تو ہم نے یہ کیفیت دیکھی، بتائیے کون سا ان کا خاص عمل تھا؟ وہ کہنے لگے، نہیں معمولی جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ نہیں، یہ تو بات نہیں، یہ تو سب کرتے ہیں، سب کی خبروں میں ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور ایک سونے کا تخت تھا اس پر بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، آپ بتائیے۔ کہنے لگی، یہ راز تو میرے، ان کے اور اللہ کے درمیان تھا،
کسی اور کو نہیں تھا. اب یہ خدا کا واسطہ 1 دن 2 دن 3 دن کا جب اصرار ہوا تو بیگم صاحبہ نے پردہ ہٹا دیا اور راز بتایا اور کہنے لگی بات اصل میں یہ تھی کہ ان کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تھا اور بچپنے میں اور جب جوانی میں کلام پاک کو سیکھنا تھا تو انہوں نے کلام پاک کو سیکھا نہیں تھا. بڑھاپے میں جب احساس ہوا اللہ کا کلام لیتے کھولتے دار و قطار رونے لگتے اور پھر الحمدللہ رب العالمین پر انگلی رکھتے کہتے مولا یہ تو نے سچ کہا ہے سچ لکھا ہے پڑھنے والے سچ پڑھتے ہیں. پھر آگے الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب صفحے پلٹتے جاتے ساری رات روتے ایک ایک آیت پر انگلی رکھ کر کہتے کہ مولا تو نے سچ کہا ہے. کلام پاک سے یہ شغف اور کلام پاک سے محبت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں قبر کے اندر کلام پاک کی تلاوت کی توفیق دے دی اور کلام پاک سکھا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. کرتے ہیں اللہ. ہماری زبان اردو ہے, کسی کی زبان تیلگو ہے, کسی کی زبان انگریزی ہے, کسی کی زبان ملیالی ہے, لیکن اللہ کرتے ہیں. قبر میں جانے کے بعد آٹومیٹک ہماری زبان عربی لینگویج ہو جائے گی. من رب کا فرشتے پوچھیں گے تو ہم کوئی اردو میں, کوئی تمل میں, کوئی ملیالم میں, کوئی سریانی میں, کوئی ایرانی میں جواب نہیں دے گا. پوری دنیا کے لوگوں کی ایک زبان ہو جائے گی, عربی زبان میں ان کی زبان کنورٹ ہو جائے گی, کہیں گے ربی اللہ. تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں نماز کے شغف کی وجہ سے اور تلاوت کے شغف کی وجہ سے, ذکر کی شغف کی وجہ سے, درود پاک کی شغف کی وجہ سے قبر میں یہ عبادت کی توفیق دے بھی سکتے ہیں اللہ. اگر دے بھی دیں, جیسا کہ میں نے بنو اسرائیل کے وہ 500 سال تک عبادت کرنے والے بندے کے بارے میں بتایا کہ اس نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے موت دے تو سجدے کے حالت میں موت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ قیامت تک یہ سجدے کی حالت میں رہے گا, لیکن جب تک وہ دنیا میں سجدہ کرتا رہا ثواب ملے گا. موت کے بعد قیامت تک وہ جو سجدے میں رہے گا اس سجدے کا ثواب اسے نہیں ملے گا. اعمال نامہ ختم ہو جاتا ہے. انسان کے کچھ اعمال وہ ہے انسان نے شروع کیا اور ختم ہو گیا. نماز تکبیر تحریمہ پر شروع ہوئی اور سلام پر ختم ہو گئی. تلاوت کو شروع کیا الف لام میم پر, من الجنۃ والناس پر ختم کر دیا. تسبیح کو شروع کیا سبحان اللہ پر, اللہ اکبر پر ختم ہو گیا. حج کو شروع کیا, حج ختم ہو گیا. عمرہ شروع کیا, عمرہ ختم ہو گیا. رمضان شروع کیا, رمضان ختم ہو گیا. زکات دینی شروع کی, زکات دینی ختم ہو گئی. انسان کے ہزاروں لاکھوں اعمال ایسے ہیں کہ شروع کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو بند کر دیتے ہیں. انسان کے عمل کی دوسری قسم وہ ہے, حدیث کے اندر بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کا عمل جاری رہتا ہے. جیسے حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے لیکن 3 قسم کی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. ایک وہ اولاد جو نیکوکار ہو, پرہیزگار ہو, اس نے اسے نیکی پر لگایا, تقوی پر لگایا. انتقال کے بعد ماں باپ کے اولاد نیک کام کرتی ہے تو جتنا ثواب اولاد کو ملتا ہے اتنا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. اسی طرح علم, اس نے دنیا کے اندر جہالت کو ختم کیا, بدعت کو ختم کیا, خرافات کو ختم کیا, اپنے خاندان سے رسوم اور رواج کو ختم کیا. جتنے لوگ اس کے بتائے ہوئے صحیح طریقے پر چلیں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس مرحوم کو اتنا ثواب رحمت فرمائیں گے. اور تیسری چیز, کسی جگہ اس نے کنواں کھود دیا, بور ویل لگا دیا, سڑک بنوا دیا, روشنی کا انتظام کرا دیا, اسکول کے لیے چھت کا انتظام کرا دیا, مسجد کی عمارت بنا دی, مدرسے کی عمارت بنا دی, مسجد اور مدرسے کے اندر کوئی چیز ثواب جاریہ کے طور پر لگا دیا. جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی, کنواں جب تک باقی رہے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب اس جو ہے مرحوم کو برابر دیتے رہیں گے. ایک چڑیا بھی اس کنویں سے پانی پیے گی, ایک جانور بھی پانی پیے گا, ایک کھیت کو بھی سیراب کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اسے ثواب رحمت فرمائیں گے. یہ عمل کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان کے مر جانے کے بعد بھی یہ عمل دنیا کے اندر دوڑتا رہتا ہے, بھاگتا رہتا ہے, یہ عمل جاری رہتا ہے.
اور جب تک یہ عمل جاری رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب برابر اس عمل کا جو موجب ہے، اس عمل کا جو ذریعہ اور سبب بنے، یعنی ماں باپ، اللہ تعالیٰ اس کو برابر ثواب مرحمت فرماتے رہتے ہیں۔ بزرگوں نے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک قاضی صاحب تھے، کا انتقال ہو گیا۔ قاضی بننا بڑا مشکل کام ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو مشورہ دیتے ہوئے، تم کبھی حاکم نہ بننا، تم کبھی قاضی نہ بننا، تم کبھی فیصلہ دینے والا نہ بننا کہ تمہارے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہو اور اس وقت تک نہ کھلے جب تک کہ تم نے دنیا کے اندر عدل اور انصاف سے کام نہ لیا ہو۔ ہر قاضی کے، ہر دنیا کے حاکم کے، فیصلہ کرنے والے کے قیامت میں جب وہ آئے گا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، لیکن جب یہ پروو ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا کہ اس نے فیصلے صحیح کیے ہیں، سب اس کے ہاتھ کھلیں گے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ میں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کے مواخذے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے سخت حساب و کتاب لیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا صحابہ کرام کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے بادشاہ نے چیف جسٹس کا مقام دیا، آپ سے ٹکرا دیا، آپ سے اس مقام کو نہیں لیا، تو بادشاہ نے کہا اگر آپ چیف جسٹس نہیں بنیں گے آپ کو جیل خانے کے اندر ڈال دیا جائے گا، قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آخرت کا اتنا خوف تھا، اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ چیف جسٹس کے عہدے کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قید خانے کو اپنایا، حتیٰ کہ اسی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بڑا نازک ترین مسئلہ ہے اور ایک بڑا جو ہے سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہر آدمی اس مسئلے پر پورا اتر آئے یہ کوئی ضروری نہیں، اس لیے فیصلہ کرنے کے لیے کوئی آدمی سہل نہ کرے، کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہ کرے، جتنا ہو سکے اتنا وہ بچے، فیصلوں میں پنچایتوں میں نہ جائے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محلے میں وہ دادا ہو گیا، عورتوں کا فیصلہ کرتا ہے، مردوں کا فیصلہ کرتا ہے اور میاں بیوی کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب فیصلہ کرنے والے دادے اب بہت پیدا ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں گے جتنے بھی غلط فیصلہ کرنے والے ہیں اور انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، مظلوم اور غریب کی آہ بیکار نہیں گئی ہے۔ اللہ نے زندگی میں موت سے پہلے ان کی آہوں کو ان سے لگایا ہے، وہ بسترے کے ہو گئے ہیں، بتونے کے ہو گئے ہیں، ایک ایسا مرض ان کو لپیٹ لیا ہے جس مرض کا علاج پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کوئی آدمی بلا وجہ کسی فیصلے میں نہ جائے، ایک سیدھی سادی غریبانہ زندگی گزارے، اللہ والی زندگی گزارے اور دنیا سے رخصت ہو جائے۔ نام و نمود اور شہرت والی زندگی، فیصلہ والی زندگی یہ پسند نہیں کیا گیا ہے حدیث میں اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قاضی تھے، بیگم صاحبہ نے دیکھا قاضی کو خواب میں کہ وہ جہنم کے ایندھن بنے ہوئے اور جہنم کے انگارے ان کو جلا رہے۔ بڑی پریشان ہوئی بیگم صاحبہ، اب کرتی کیا؟ اللہ سے دعا کرتی، استغفار کرتی، جو کرنا تھا وہی نہ کر سکتی ہیں، اب جا کر اللہ کو منوا تو نہیں سکتے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں تو نہیں پہنچا سکتے، صرف دعا کر سکتی ہیں۔ بہرحال یہ جب قاضی کا انتقال ہوا تو یہ بیگم صاحبہ حمل سے تھی، امید سے تھی۔ اب کئی مہینوں کے گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد حسب معمول بچے کو جو تعلیم ماں نے دینی تھی وہ دی۔ پھر جب دوبارہ ان بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا کہ یہ جہنم میں نہیں ہے، یہ تو جنت میں ٹہل رہے ہیں، یہ حور اور غلمانوں کے ساتھ موج مستیاں کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے محلوں کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پریشان ہوئی، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ خواب میرا جھوٹا ہے یا یہ خواب سچا، پچھلا خواب جھوٹا یا پچھلا خواب سچا یہ خواب جھوٹا؟ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے ہمت کی، جرأت کی، اپنے میاں سے پوچھا، حجی بتائیے، میں نے آپ کو پہلی مرتبہ خواب میں دیکھا، آپ جہنم کے ایندھن تھے اور جہنم میں جل رہے تھے اور آپ کی یہ حالت ہے، اتنی بڑی تبدیلی اور اتنا بڑا انقلاب آن کی آن میں آ گیا، کچھ دنوں میں آ گیا۔ صاحب کہنے لگے، اللہ نے نہ تو میری نماز کو دیکھا، نہ میرے روزے کو دیکھا،
نہ میری عبادت کو دیکھا، نہ میرے حج اور صوم صلاۃ کو دیکھا۔ بیگم صاحبہ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے نطفے سے تمہارے حمل میں جو بچہ تھا اور پیدا ہوا اور جب بولنے لگا، سب سے پہلا بول تم نے اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلوایا۔ تو میرے اللہ نے کہا جس کا بچہ مجھے یاد کرتا ہو میں اس کے باپ کو جہنم میں ڈالوں۔ یہ میری شان رحیمی اور شان کریمی کے خلاف ہے۔ میرے بچے کے صرف لفظ اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا۔ تو حدیث میں خود بتایا گیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ چیزیں اس کو یا تو نفع پہنچاتی رہتی ہیں اور یا تو اس کو نقصان پہنچاتی رہتی ہیں۔ وہ جو واقعہ تھا کہ وہ جو بہن عورت تھی وہ قیامت میں اللہ کے دربار میں جس نے باپ بھائی بیٹے کے تعلق سے مقدمہ دائر کیا، میں کل بیان کروں گا۔ کوئی جانور گائے یا بکرا کئی سالوں سے پال کر قربانی دیتے وقت اس کی تصویر نکال سکتے ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ زیرو کی تصویر نہیں نکالنا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا کہ اپنے گھروں میں قبرستان کی فوٹو لگا رکھو جس سے ہمیں قبر اور موت کی یاد آتی رہے۔ یہ بتائیں کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا تصویر کھینچ سکتے ہیں؟ زیرو کی تصویر نہیں کھینچ سکتے۔ جنازے میں ڈالنے کے بعد جنازے کی تصویر لے سکتے ہیں، قبر کی تصویر لے سکتے ہیں، سب کچھ رکھ سکتے ہیں، لیکن زیرو چہرے کی تصویر نہیں لے سکتے۔ عورت کی زچگی کا خرچ اس کے والدین کے ذمہ ہے یا اس کے شوہر کے ذمہ ہے، کیونکہ اکثر گھرانوں میں اس بارے میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد شوہر کے ذمہ نان نفقہ واجب ہے، بچوں کی پرورش واجب ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں جو رسم چل پڑی ہے کہ پہلی ڈلیوری کا پورا خرچ ماں باپ اٹھائیں گے، یہ بہت بڑی جاہلانہ رسم ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت میں کوئی سنت مردہ ہو چکی ہو اور میری امت کا کوئی نوجوان کوئی فرد اس کو زندہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب برآمد کروائیں گے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، وہ دلہا حضرات جنہوں نے شادی کی اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی ڈلیوری اور پہلی بچے کی زچگی کا پورا خرچہ ماں باپ اٹھائیں گے، یہ خرچہ انہیں دے کر بتائیں کہ ہم اس سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اس خرافات کو توڑنے والے ہیں اور 100 شہیدوں کا ثواب انشاءاللہ پانے والے ہیں۔ بعض عورتیں اپنے شوہروں کا نام دے کر پکارتے ہیں، بے ادبی ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ اپنے سجدے کے بعد کسی اور کے سجدے کا حکم دے دے تو بیوی کو حکم دے دے کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کیا کرے۔ سمجھ گئے؟ جس معاشرے میں، جس سماج میں اور جس ماحول میں شوہروں کا نام لینا آر سمجھا جاتا ہو، برا سمجھا جاتا ہو، اور جس تہذیب اور تمدن میں عورت کا اپنے شوہر کے نام لینے کو یہ سمجھا جاتا ہو کہ فلموں میں کام کرنے والے حرام زادوں کی تہذیب و تمدن ہے، لچوں اور لفنگوں اور زانیوں اور بدماشوں کی تہذیب و تمدن ہے، اس تہذیب و تمدن کو اپنانا اور شوہر کو نام لینا یہی کمیلی خصلت کی علامت ہے۔ شوہر کے لیے، بیوی کے لیے بالکل ہمارے بنگلور کے ماحول میں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا نام لے۔ یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے اور اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ یہ فلموں کی دین ہے۔ غسل کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض گھروں میں صبح 10 بجے کے بعد غسل کیا جاتا ہے۔ ایک نماز کے گزرنے سے پہلے حالت جنابت کا جو غسل ہے، غسل واجب، اس کو کر لینا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے رات میں اگر غسل واجب ہوتا ہے تو فجر کی نماز درمیان میں آتی ہے، بھلے سے کوئی تہجد نہ پڑھے، کوئی قیام اللیل نہ پڑھے، لیکن فرض فجر نماز تو آتی ہے۔ اگر کوئی فجر نماز کو چھوڑ کر بعد میں 7 بجے 10 بجے سردی کا بہانہ، نزلے کا بہانہ، سر کے درد کا بہانہ یہ کر کر کوئی عورت غسل کرتی ہے یا کوئی مرد غسل کرتا ہے، جب تک یہ ناپاک اس گھر میں رہیں گے خدا کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ سور کا کھانا حرام ہے کیونکہ وہ پاخانہ کھاتا ہے، اسی طرح مرغی بھی گندگی اور پاخانہ کھاتی ہے، وہ کیوں حرام نہیں ہوئی؟ خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گندگی کھاتا ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، اس کی علت جاننا بندوں کے لیے ضروری نہیں۔ ایک غلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ جا کر فوراً پانی لے کر آؤ یا آٹو پکڑ کر آؤ، تو غلام کا کام ہے کہ جا کر وہ ٹیکسی لے کر آئے، آٹو لے کر آئے۔ مالک نے جو حکم دیا
چونو چرا کرنا، کیا ضرورت ٹیکسی لینے کی، آٹو لینے کی، یہ لے لے وہ لے لے، ایک غلام کے لیے زیبا نہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا دل و جان سے اس کو تسلیم کر لینا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا دل و جان سے اسے مان لینے کا نام بندگی ہے۔ یہ علت، یہ پاخانہ کھاتا ہے، وہ گندگی کھاتا ہے، یہ سب انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ رہی بات کہ خنزیر بھی گندگی کھاتا ہے اور مرغی بھی گندگی کھاتی ہے، تو فقہا نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو مرغیاں گندگی کھاتی ہیں، پاخانہ کھاتی ہیں، ان کو فوراً ذبح نہ کیا جائے، بلکہ 3 دن تک ان کو پنجرے میں بند کیا جائے، اپنا چارہ پانی دیا جائے، اور 3 دن کے بعد اس کو ذبح کیا جائے۔ اس کو فوراً، جو گندگی کھانے والی مرغی ہے اس کو فوراً ذبح کرنا مکروہ لکھا ہے، حلال تو ہو جاتا ہے۔ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے جو خواتین آتی ہیں ان میں سے اکثر بغیر پردے کے آتی ہیں، کیا ایسا آنا درست ہے؟ کرم نے بتایا ہماری مائیں اور بہنیں جو آ رہی ہیں ان سے بھی درخواست ہے، بڑا سخت ترین عذاب ہوگا قیامت میں، اور سخت ترین عذاب ہوگا قبر میں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جو عورت دنیا میں اپنے بال کو دکھاتی ہے، اپنے چہرے کو دکھاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نیچے کے ہونٹ کو اتنا بڑا کر دیں گے کہ وہ زمین پر لگے گا، اور اوپر کا ہونٹ اتنا بڑا کر دیں گے اسے اٹھا کر وہ اپنے سر پر ڈالے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آنکھوں کی پتلیوں کے پانی کو ختم کر دیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دانت کو ختم کر دیں گے اور اس کے چہرے پر آگ کو مسلط کر دیں گے۔ وہ عورت جو دنیا میں اپنے بالوں کو دکھاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اجدے اس کے سر پر مسلط کر کر الٹا قبر کے اندر لٹوائیں گے، قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ آپ عبادت کرنے کے لیے آ رہی ہیں، آپ کوئی پکنک کے لیے، آپ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں آ رہی ہیں، اس لیے جب عبادت کرنے آتی ہیں آپ سے درخواست کی جاتی ہے اللہ سے ڈریں، قیامت سے ڈریں، نبی کا خوف کریں، آخرت کا خوف کریں، جہنم کا خوف کریں۔ ہم اللہ کے گھر میں اللہ سے نہیں ڈریں گے، اللہ کے گھر میں آ کر آخرت سے نہیں ڈریں گے، کیا ہم مندروں میں، شادی خانوں میں خدا کا ڈر ہم بجا لائیں گے؟ اس لیے خواتین سے التجا کی جاتی ہے وہ پردے کا اہتمام کریں، اپنے چہرے کو ڈھانکیں، عزت کے ساتھ آئیں، عزت کے ساتھ جائیں۔ صاحب نے لکھا ہے ایک بھائی شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک دوسری عورت کے ساتھ غلط کچھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ان کی بیوی کو اس بات کا علم نہیں، اگر معلوم ہو جائے تو نہ جانے کیا ہوگا، اس مسئلے کا حل بتائیں۔ مسئلے کا حل یہی ہے کہ وہ صاحب اس عورت سے تعلقات کو چھوڑ دیں، توبہ تلہ کریں اور آئندہ بالکل ایسا کام جاری سے حرکت نہیں کریں۔ اس وجہ سے ان کی جو شادی پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، وہاں پر مرد حضرات بھی ٹیچر کا کام کر رہے ہیں، وہاں پر پردے کا مسئلہ ہے، برقع نکال کر جانا پڑتا ہے، روزانہ میٹنگ ہوتی ہے، مرد حضرات سے بات کرنی پڑتی ہے، کیا ہم روزہ رکھ کر مرد ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ کر تو بات کریں نہیں آپ، اب بغیر روزے کے آپ بات کر سکتی ہیں کیا؟ پردہ تو ہر حالت میں پردہ ہے، پردہ آپ کی شان ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی آبرو ہے، آپ کی عصمت ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی روح اور آپ کی جان ہے۔ یہ رمضان اور روزے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ٹیچر صاحبہ جس نے سوال کیا ہے، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، غالباً آپ کا بھی کوئی نام فاطمہ، سمیہ، عظمہ، خدیجہ، زینب کچھ تو ہوگا، آپ ان جو ہے بزرگان دین خواتین کا کچھ تو لحاظ کریں۔ ساری زندگی انہوں نے اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا، ایسی ڈیوٹی پر لعنت، ایسی آمدنی پر لعنت، ایسی دولت پر لعنت جس دولت کی وجہ سے قیامت میں ہمیں عذاب ہو، قیامت میں رسوائی ہو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا چہرہ دکھانے کے لائق نہ ہو۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو ٹیچر کا کام کرتی ہیں، کال سینٹر جاتی ہیں یا ڈیوٹی بجا لاتی ہیں، جنہیں غیر مردوں سے بات کرنا پڑتا ہے، غیر محرموں سے کھل کھلا کر آمنے سامنے بات کرنا پڑتا ہے، وہ توبہ کریں، وہ اس ڈیوٹی کو طلاق دیں، اس ڈیوٹی کو چھوڑیں۔ اللہ کتوں کو پالتا ہے، اللہ سور کو پالتا ہے، یہ ڈیوٹی اگر چھوٹ جاتی ہے، میری مائیں اور بہنیں، دولت کمانا آپ کا کام نہیں، مرد کا کام ہے۔ آپ اپنے گھر کو سنبھالیں، اپنی اولاد کو سنبھالیں، اپنے مرد کی آبرو کو سنبھالیں، اپنے گھر، اپنے مرد کی جو مال و دولت ہے آپ اس کی محافظہ ہیں۔ آپ بھی کمانے کی مشین بن جائیں، مرد بھی کمانے کی مشین بن جائے، اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اولاد کو دین کون سکھائے گا؟ اگر ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جس ڈیوٹی کے اندر نماز کی نماز بھی ملتی ہے، پردے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اپنی عصمت، اپنی آبرو بھی بچتی ہے، تو عورت ان احتیاط کے ساتھ یہ ڈیوٹی کر سکتی ہے۔ لیکن اس خاتون نے جو مسئلہ پوچھا ٹیچر صاحبہ نے، ایسی حالت میں ان کا یہ ڈیوٹی کرنا مناسب نہیں ہے۔
کسی بھی ہنگامی حالات کے وقت اگر کچھ فساد ہو گیا تو مسلمانوں کے پاس کیا تیاری ہے، کیا کریں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی گاؤں میں فساد ہو گیا تو فوراً ان کی مدد کس طرح ہوگی؟ قرآن میں جا بجا جہاد کے بارے میں ہم کما گئے، مگر ہماری قوم کو کیا اس بات کا احساس ہے؟ کیا ہمیں مل جل کر کچھ کرنا چاہیے؟ کچھ ایسا مضبوط انتظام ہونا چاہیے جس سے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ کچھ ہو سکتا ہے، ویسے تو آپ کے بیانوں سے ہمیں بہت کچھ رہنمائی ملتی ہے، اس لیے آپ کی گزارش ہے آپ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں راستہ بتائیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، آج جذبہ جہاد بالکل مفقود ہو چکا ہے۔ لوگ جہاد تو دور کی بات، جہاد کے جین کے نقطے سے آج انہیں جلاب لگ جاتا ہے اور بےکش لگ جاتی ہے۔ مجاہدوں کا نام لیتے ہوئے اور ان بزرگوں کا نام لیتے ہوئے آج روح کام جاتی ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اسلامی علاقے میں، مسلمانوں کی بستی میں، پاکستان میں ایسے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب زلزلے کا بھیجا، غیروں نے مذاق اڑایا، غیروں نے ٹھٹا اڑایا۔ ہندوستان پاکستان کی میچ ہوتی ہے اور اس میں پاکستان کی شکست ہو جاتی ہے تو ہندوستان کے کافر خوب جو ہے کھیل تماشا کرتے ہیں، پٹاخے اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا ٹھٹا کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک میچ کے ہندوستان کے جیتنے پر جب وہ یہ کر سکتے ہیں، ایک رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، روزے کا مہینہ، مسلمانوں کا علاقہ، پاکستان کا علاقہ اور پوری مسلمانوں کی آبادی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہونا، کیا غیروں کے سامنے یہ مذاق نہیں؟ کیا غیروں کے سامنے یہ ٹھٹا نہیں؟ یقیناً یہ مذاق ہو سکتا ہے، یقیناً یہ ٹھٹا ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں یہ بات بھی تو فرمائی گئی کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ کے عذاب کا انکار، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جس سرزمین سے مجاہدین پیدا ہوا کرتے تھے وہ خود اپنے جذبہ جہاد کو جب انہوں نے سرد کر لیا، جس سرزمین سے پوری دنیا کے چپے چپے میں مجاہدوں کے دستے تیار ہو کر جایا کرتے تھے، انہوں نے درس جہاد کو بھلا دیا۔ میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سوائے اس کے کہ پاکستان کے لوگوں کو، مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ تم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرو، جگہ جگہ درس جہاد کو دو، جگہ جگہ مجاہدوں کو پیدا کرو، اور جب تک آپ یہ جہاد کی بات آئے گی تو سنیں گے۔ نماز ہے، یہ وقتی چیز ہے، تلاوت ہے، یہ وقتی چیز ہے، یہ روزہ ہے، یہ وقتی چیز ہے، ذکر ہے، یہ وقتی چیز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ تمام کی تمام عبادات وقتی ہیں۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی جان کے ساتھ اور انسان کی روح کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور ایک لمحے کے لیے ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہٹ جاتی ہے تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور انسان ایمان کے دروازے سے نکل کر کفر کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اس کا ایمان و اسلام ہے، یہ 24 گھنٹے جاتے جاگتے سوتے، بچپنے میں، جوانی میں، کام کرتے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، مسجد میں، بازار میں، ہر جگہ ہمارا ایمان ہمارے دل سے چمٹا ہوا ہوگا۔ جس طریقے سے ہمارا ایمان ہمارے دل سے چمٹا ہوا ہوگا، اللہ کی قسم ایک مومن کے لیے جذبہ جہاد اس کے دل سے چمٹا ہوا ہونا چاہیے۔ جیسے ایمان نکلنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، جذبہ جہاد کے نکلنے سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں نے اس سبق کو بھلا دیا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اتنے بڑے جھٹکے کو دے کر اللہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے سبق کو یاد کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس آیت کو یاد کرو، بدر کو یاد کرو، تبوک کو یاد کرو، حنین کو یاد کرو۔ آج بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں پر غیر حلہ بول رہے ہیں، ان کی عورتوں کی آبرو لوٹ رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے بڑوں کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ مسلمان نہ ذبح ہونے آیا، مسلمان نہ گرفتار ہونے آیا، مسلمان نہ اپنی عورتوں کی آبرو لٹانے آیا۔ یہ سب کچھ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے درس جہاد کو بھلا دیا ہے۔ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان کوئی دارالاسلام نہیں، یہ ہندوستان کوئی پاکستان نہیں، یہ ہندوستان ایسا نہیں کہ اعلان ہم جہاد کا درس دینے لگے، اعلان ہم جو ہے مجاہدوں کو تیار کرنے لگے۔ یہاں قانون کو سامنے رکھتے ہوئے جو تدبیریں ہم اختیار کر سکتے ہیں، جو حفاظتی تدبیریں ہم اپنا سکتے ہیں، اپنانا ہمارے لیے اتنا ہی فرض ہے جتنا ہمارے لیے نماز فرض ہے، جتنا ہمارے لیے روزہ فرض ہے۔ ہمارے گھروں میں ایک عورت کی آبرو لوٹنے کے لیے لٹیرے داخل ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ایک لاٹھی نہیں ہوگی، ہمارے گھر میں ایک بھالا نہیں ہوتا۔ نبی نے
اپنی میراث میں، اپنی جائیداد میں نہ پراپرٹی چھوڑی، نہ باغات چھوڑے، نبی نے نیزے چھوڑے، نبی نے تلواریں چھوڑی، امت کے لیے میراث آپ نے یہ چھوڑی، امت نے اس میراث کو بھلا دیا۔ اس قوم کو دیکھیں، پارلیمنٹ میں حلف لینا ہو، پارلیمنٹ میں قسمیہ بیان لینا ہو، وہ اپنے تلوار کو اپنے ترکش سے نکالنے کے لیے آمدہ نہیں ہوتے۔ مسلمان نے پکڑی کی بھی قربانی دے دی اور مسلمان نے تلواری کی بھی قربانی دے دی۔ بہرحال ہندوستان کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں بہت ہزاروں تدبیریں ہیں، ان تدبیروں کو اپنایا جا سکتا ہے اور حفاظتی انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کے جو جھٹکے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، خاص ان علاقوں میں کہ جن علاقوں میں مجاہدین پھلکتے تھے، فلسطین جاتے تھے، لبنان جاتے تھے، الجزائر جاتے تھے، یہاں سے تیار ہو کر انہوں نے سر سے جہاد کو بھلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جھٹکا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جھٹکے ہمارے ملک میں، ہمارے علاقوں میں آنے لگے۔ اس سے پہلے آپ سر سے جہاد کے بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت